اچھا سر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یا دیگر بزرگوں کے حوالے سے اب جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں نا، وہ بڑے غلو پر مبنی لگتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، اللہ قسمیں دے رہا ہے، قسمیں دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس طرح کے بھی اشعار بن گئے ہیں، عقائد بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اور بہت سارے بزرگوں سے منسلک واقعات ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبوت کے بعد یا نبی ہونے کے علاوہ کوئی شخص اللہ سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بھی مجھ سے کلام کیا ہے اور مجھے کلام کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں، لہذا یہ مسئلہ یوں ہے؟ تو کیا ایک عام انسان اللہ سے کلام کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کو کسی بھی کتاب میں کوئی واقعہ مل گیا، کچھ سننے میں قصہ آ گیا، ہر ایک چیز کی اصل ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اس نے اللہ کے کلام پر اس بات کو لوٹانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر مطابق ہے مانا جاتا ہے، مخالف ہے رد کر دیا جاتا ہے۔ حیرت والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بھی جب لوگوں نے احادیث روایت کرنا شروع کر دی، اس پر بھی علماء کرام نے یہی اصول مرتب کیا کہ چونکہ لوگوں کی باتیں قرآن پاک پر لوٹائی جائیں گی، جو مخالفت کی بات ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ شاید یہ سب سے بڑی حکمت تھی اس چیز کی طرف کہ امت ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھ لے کہ کسی کے بھی نام سے کوئی واقعہ آئے گا، کوئی قصہ آئے گا تو ہمیں قرآن پہ ضرور لوٹانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم نے قرآن کو اصل نہیں بنایا تو پھر ایسی چیزیں یا ایسے واقعات کتابوں میں تو ظاہر آئے ہیں، ہم اس کو ماننے بھی لگ جاتے ہیں، لوگوں میں تبلیغ کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور نہایت درجے کے ہم کفریات میں پڑ جاتے ہیں بدقسمتی سے۔ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، آپ نے کہا کہ کسی غیر نبی کے لیے، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہونا دور کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جن کو نبوت کے لیے چن لیا، ان میں سے بھی ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام نہیں کیا۔ اچھا۔ مخصوص احکامات ہیں جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ورنہ وہ کلام ہوا کرتا تھا فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبریل کے ذریعے۔ لیکن حضرت جیسے موسیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منفرد کر کے قرآن میں ذکر کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ ان سے براہ راست کلام کیا گیا۔ تو اس کو یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے مرتبہ نبوت، ایک ہے اللہ سے ہم کلامی۔ آپ کو حیرانی والی بات بتاؤں کہ مرتبہ نبوت سے بڑا مقام ہوتا ہے اللہ سے ہم کلامی کا۔ اچھا۔ یہ ماضی میں بھی اکابرین اور محققین اس کو ذکر کر کے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کلامی ہے اللہ رب العزت سے، یہ ہر نبیوں کو بھی نہیں ملی، یعنی جن کو نبوت ملی ان میں سے بھی ہر ایک کو یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ نے اس سے براہ راست کلام کا۔ جب ہر ایک نبی کو یہ شرف نہیں ملا تو جس کو ملا اس کی خصوصیت ثابت ہو، جب خصوصیت ثابت ہو رہی ہے وہ کام خاص ہوگا تو اور نبیوں کو نہیں ملا تو پھر نیچے والوں کو کیسے؟ یہ ایک اصل ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، جو کفار ہوا کرتے تھے، مشرکین ہوا کرتے تھے، وہ پتہ ہے کیا اعتراضات کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب آپ نے حق واضح کیا، معجزات دکھائے، ان پر حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، لیکن ہٹ درمی آ جاتی ہے بیچ میں، تو فرمائش کرنے لگ گئے کہ آرین اللہ جہرا، ہم اپنی آنکھوں سے جب تک رب کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب زیادہ ضد بڑھنے لگ گئی اس بات کی، ان کے اس مطالبے کی، تو آپ قرآن پڑھ لیں، ان پر اللہ کی طرف سے گرفت کر دی گئی تھی۔ اسی طرح بہت سے کفار کا قول قرآن پاک نے نقل کیا ہے، آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، بہت سے جن کو علم نہیں ہے وہ یہ بات کر اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے، جب تک اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرے گا نا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح کے دعوے کفار نے کیے، لیکن اللہ رب العزت بار بار اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کلام کر دے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بھی بہت مخصوص افراد کے لیے ایک یہ فضیلت رکھی تھی، ہر ایک نبی کے لیے بھی یہ بات نہیں رکھی۔ اس لیے مرتبہ نبوت سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا کسی سے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اب دعویٰ کر لے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، براہ راست اللہ سے کلام کر رہا ہے، اس کو ہمارے ماضی کے علماء بھی ذکر کر کے گئے ہیں، یہ نبوت سے بھی بڑا دعویٰ ہے۔ کم سے کم نبوت کا دعویٰ ہے، چاہے وہ شخص بولے اپنے منہ سے
کہ میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یا نہ بولے، اس لیے کہ جو چیز نبیوں کو بھی خاص طور پر مخصوص افراد کو ملی اور فضیلت دی گئی، جب اس کا کوئی دعویٰ کر لے گا تو سیدھی سی بات ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بولے یا نہ بولے اپنے آپ کو نبوت سے بھی بڑا مقام دینا چاہ رہا ہے۔ یہ جو قصے ہیں ہمارے یہاں جتنے بھی کتابوں میں آئے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے اللہ سے ہم کلامی کی، اللہ نے انہیں جواب دیا، وہ باتیں کیا کرتے تھے، ان واقعات پر ہم اعتماد بالکل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اس کی مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے مانیں اس بات کو؟ اس لیے ہمیں رد کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے مبالغے کر دیے ہیں، اور کسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مبالغے انسان کی طبیعت، کوئی مرید ہے اپنے پیر کی بات جب بارے میں بات کر رہا ہوگا مبالغہ کر دے گا، جس کو جس عالم سے محبت ہے جب اس کی شان بیان کر رہا ہوگا وہ آسمانوں پہ چڑھا دے گا اس کو۔ تو ایک انسان کی ذرا طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نارملی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں مبالغے کرتا پھرتا ہے، تو ایسے واقعات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ صراحتاً کفر پر مشتمل ہے۔ اچھا دوسرا مرحلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ بالفرض اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا بھی ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوا، یعنی اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، تو اگر بالفرض کوئی اس کو مانتا بھی ہے، اس کلام میں جو باتیں آ رہی ہیں، بالفرض میں دہرا ہی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ناظرین کو، بھائی میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے مرید کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب یہ بیانات تو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، بیچارے نوجوانوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ اچھا غوث پاک نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کا رجسٹر دیکھ لیا اور فرمایا کہ اس میں میرے ایک بھی مرید کا نام نہیں۔ کل قیامت کے دن مجھے حکم ہوگا جنت میں جانے کا تو میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کروا لوں، میں خود بعد میں جاؤں گا۔ یہ آپ نے بیان تو کر دیا کہ جو اللہ سے ہم کلامی کا دعویٰ کرے کفر ہے، لیکن یہ جو باتیں آ گئی ہیں، کیا ان باتوں کو تسلیم کرنا کیا درست رہے گا؟ سر میں آپ کو سیدھی سی بات دوبارہ بول رہا ہوں، ان سب باتوں کو ہم قرآن پر پیش کر کے دیکھ لیتے ہیں، مطابقت کے اندر آ رہی ہیں تو ہم مان لیں گے، مخالفت پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں تو ہم رد کر دیں گے، سیدھی سی بات۔ اچھا ترتیب وار مجھے ذرا بتائیے، کیونکہ لوگوں میں شوق بہت زیادہ ہے، بالفرض میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ سر سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی غیبی خبر جو دی جا رہی ہے کس بنیاد پر دی جا رہی ہے؟ وحی کا سلسلہ تو بند، فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں کتاب میں آیا ہے، نہیں کتاب میں تو آیا ہے، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو لگتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے لیکن وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا اور وہ میرا مرید ہوگا دوزخ میں نہیں جائے گا یا بلا توبہ کیے نہیں مرے گا، یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ وحی کا سلسلہ تو بند ہے۔ اب اگر آپ بولیں کہ نہیں الہام ہو رہا ہوگا، دل پر القاء ہو رہا ہوگا، تو سر دل پر جو بھی القاء ہو، دیکھو شیطان کے وسوسے بھی دلوں میں آتے ہیں اور فرشتوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے بھی دل میں اچھی باتیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کو جانچنے کا پیمانہ قرآن پاک ہے۔ دل میں آیا القاء ہو یا کچھ بھی ہو، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم مان نہیں سکتے ہیں۔ ایک مستقبل کی خبر اگر میرے دل میں آ رہی ہو، اور وہ بھی اتنے بڑے دعوے کے طور پر کہ کوئی بھی مرید جو ہے بلا توبہ جو ہے وہ مرے گا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ اس بارے میں ہمیں قرآن کو رہنمائی کر رہا ہے کہ ایسی چیز کوئی الہام کے اندر ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی کسی کی نسبت رکھ لے توبہ کر کے، بغیر توبہ کے وہ مرے گا نہیں؟ سب قرآن کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں، قرآن ایمان اور عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے مرتے دم تک۔ اگر آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو کسی کو، وہ نسبت بھی کام نہیں آتی۔ قرآن نے مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی کہ وہ ایمان عمل صالح سے خالی تھا، نسبت کام ہی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے آپ کے چچا ابو لہب ایمان عمل صالح سے خالی ہوئے، کوئی نسبت کام نہیں آئی۔ تو قرآن ایک اصل بیان کرتا ہے ایمان کی اور عمل صالح کی۔ اگر تو یہ بات ایسے ہوتی کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ میرا ہر وہ مرید قیامت تک جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے گا خلوص کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں۔ اب ہمیں قرآن کی مطابقت کی بات لگ رہی، لیکن یہ بات اگر یوں آ جائے میرا کوئی فقط مرید ہے وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، قرآن اس کی تائید ہی نہیں کر رہا۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو کوئی نسبت اس کو بروز قیامت بھی کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گی؟ جب قرآن نص کرتا ہے کہ اس دن باپ اپنے والد بچے سے وہ بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک نفس کو پڑی ہوگی اپنی، ایمان اور عمل صالح سامنے کھل کے آ جائے گا، نسبتیں کام نہیں آئیں گی اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ اگر یہ جملہ ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دے رہا ہوتا اس کو قبول کیا جا سکتا۔ تو قرآن کی مطابقت میں ہر چیز کو دیکھنا ہے، نہ کہ مخالفت میں دیکھنا ہے۔ اب دوسرے مسئلے پر آ جائیے،
میں جنت میں جب تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو داخل نہ کروا لوں، اس کے حکم؟ سر اس کا حکم آپ خود تھوڑا سا غور کر لیں، ہم قرآن پر لوٹائیں گے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرواتے ہیں کہ ما لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ اعلان کر دیں کہ ہمیں بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جب تک اللہ کی طرف سے غیب کی خبر، مستقبل کی خبر نہ بیان کر دی جائے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک آگے کے معاملات نہیں بیان کیے گئے وحی کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست سب میں اعلان فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا جائے گا۔ سر اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی اور مثال موجود ہے؟ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اللہ کی، آپ پر تو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، کسی اور پر نہ وحی ہو رہی ہے نہ کلام الہی نازل ہو رہا ہے۔ وہ اگر ایسا دعویٰ کرے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سب مریدوں کو جنت میں نہ لے کے چلے جاؤں، سر آپ جنتی ہیں اس بات کی گارنٹی دی کس نے؟ اگر مجھ پر وحی نہیں ہو رہی سر، میں 100% یقینی طور پر کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں جنتی ہوں؟ مجھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، راغباً و رہبا، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے لیکن اس کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے ہمیں ضمانت نہیں دی ہے جنت کی، یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ اگر کسی کو ارشاد فرما دیں کہ اس کے حق میں اللہ نے عذاب رکھا ہے یا اس کے حق میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اب میں اپنے لیے جب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں کہ میں کنفرم 100% جنتی ہوں، تو میں کسی اور کے لیے کیسے دعویٰ کروں کہ جتنے بھی مریدین ہیں ان سب کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں کیا یہ قرآن کا مزاج ہے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ میں اپنے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی اور کے لیے کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہوں؟ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں بخشا ہوا ہوں، جنتی بھی ہو چکا ہوں اور میں اپنی نسبت رکھنے والے سب کو جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ اس دعوے پر کوئی دلیل موجود ہے؟ آپ بتا دیجئے۔ قرآن پاک کا یہ مزاج نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی جو کچھ روایات آتی ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز محشر کھڑے ہوئے ان کے اوپر بھی اپنی شان کے لائق کیفیت طاری ہوں گی کہ آج اللہ کی عدالت لگی ہے، اور وہ بھی ایک عاجزی کے طور پر اس وقت ایک ہیبت کے اندر ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی۔ تو سر جہاں مبارک نبیوں کے حوالے سے ہمیں دین میں یہ مواد مل رہا ہو، وہاں ایک غیر نبی یہ جملہ بولے کہ میں تو جنتی 100% ہوں، سب کو بھی لے کے جنت میں جاؤں گا، یہ دعویٰ نہ قرآن کی مطابقت میں ہے نہ سنت کی مطابقت میں۔ بدقسمتی سے جو باتیں کتابوں میں آ جاتی ہیں ہمیں اس کو چیک کرنا ہے، قرآن سے اور سنت سے مطابقت ہے تو مانیں گے، مخالفت ہے تو چھوڑ دیں گے۔ کسی نے ڈال دیا، میں کیسے ایمان لے کر آؤں ان واقعات پر؟ لیکن یہاں پر ایک بات پہ آپ کو روکنا چاہوں گا میں، یہ جو آپ نے ابھی آیت پاک پڑھی ما یفعل بی ولا بکم، ہمیں نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن دوسری جگہ آیتیں ہیں تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، دیگر اور آیات ہیں کہ کل بروز محشر آپ کو کن انعامات سے نوازا جائے گا، عزتوں سے نوازا جائے گا۔ تو یہ آیت پاک پڑھنے کا آپ کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ مطلب میں نے واضح پہلے کر دیا کہ جب تک اللہ ہی کی طرف سے وحی نازل نہ ہوئی، آپ رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اس وقت تک بھی آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور غیب چونکہ وہ جانتا ہے، جب تک وہ نہیں بتائے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ما یفعل بی ولا بکم، کہ مستقبل کی بات ہمارے بارے میں کیا ہے، تمہارے بارے میں کیا ہے، نہ مجھے معلوم ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، یعنی وحی نازل ہونے تک ظاہری سی بات ہے۔ اس کے بعد بہت سی مستقبل کی پیشگوئی اللہ ہی کی طرف سے بیان کی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بھی ارشاد فرمائی۔ یہی دلالت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، جب تک اللہ ہی کی طرف سے مستقبل کی بات نازل نہ ہو جائے، یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ اپنے بارے میں نہ تمہارے بارے میں۔ آج ایک غیر نبی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی، سب تمام کے تمام اپنے نسبت رکھنے والوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا؟ یہ اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے۔ یہی چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی مطابقت میں باتوں کو دیکھا جاتا ہے ورنہ رد کر دیا جاتا ہے۔ میرا تو ایمان ہی یہ ہے، میں قرآن کے مخالف آنے والی باتوں کو بھی اگر قبول کرنا شروع کر دوں یا قرآن میں تعویلات کرنا شروع کر دوں ان واقعات کو ماننے کی بنیاد پر، تو انا للہ، اور کیا کر سکتے ہیں؟ سر ہوا یہ کہ کچھ ماضی کے صوفیہ بزرگ انہوں نے کہا ہی نہیں کہا واللہ عالم، لیکن ان کی کتابوں میں ان سے نسبت سے یہ بات آئی۔ اچھا وہ تو چلے گئے،
بجائے اس کے کہ اس پر معافی مانگی جائے، اس کو غلط قرار دیا جائے، اس سے انکار کیا جائے، آج جو زندہ پیر صاحبان ہیں سر وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں جناب انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا وہ ایک جگہ ہوں گے. مطلب یہ کیا ڈیوائڈ کر دیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف کرنا چاہیے. میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. امام بخاری لے کر آئے ہیں، سند میں بھی واقعہ بالکل اعلیٰ، متن میں بھی واقعہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، عثمان ان کا نام تھا. مکہ میں بڑے مالدار بھی تھے اور بہت پیسے والے تھے. جس وقت ہجرت ہوئی ہے ظاہر ہے سارا مال و دولت وہیں رہ گیا، اب فقر آ گیا، لیکن اتنے زیادہ دین اسلام سے مخلص تھے کہ سبحان اللہ کہ وہ نرم و ملائم بستروں پہ سونے والے آج زمین پر سو رہے ہیں. ایسی قربانیاں انہوں نے دی. جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر کچھ عرصے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انتقال کر گئے. اب اتنے نیک انسان تھے، اپنے اخلاق میں، عمل میں، دین اسلام میں قربان ہو جانے والے، کہ جن کے گھر میں یہ رہ رہے تھے، اس وقت مواخات ہوئی تھی نا، بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا، تو جن کے گھر میں یہ رہتے تھے اس کے گھر کی خاتون نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتی ہوں، یعنی میں 100% یقینی طور پر کہتی ہوں یہ جنتی شخص ہے. اچھا، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. سر سبحان اللہ. میں اسے کہتا ہوں کہ قرآن کی مطابقت دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کس انداز میں سمجھایا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات سن لی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا، ایسی بات نہ کیا کریں، یوں کہا کریں. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بھلائی کے علاوہ ہم نے بھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن یوں کہا کریں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے لیکن اللہ کی پکڑ کا خوف بھی. کتنی پیاری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس شخص کے بارے میں کی جو صحابی ہیں، اس شخص کے بارے میں کی جس کی گواہی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ بھلائی کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھا. لیکن جب تک اللہ کا قطعی فیصلہ نہ آ جائے نام لے کر کے یہ شخص جنتی ہے یا یہ شخص جہنمی ہے، ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کی جنت کا کسی کی جہنم کا. اتنی پیاری یہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی. سبحان، یہ وہی چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا تھا، رغبا و رہبا، جو میں نے آپ بالکل اسی کی بالکل آپ دیکھیں عکاس ہے یہ حدیث. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کوئی شخص ہو کتنا بھی بڑا نیک ہو، اس کو اپنے بارے میں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں کنفرم جنتی ہوں. جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کہے کہ میں انہیں بھی جنت میں لے کے جاؤں. یہ بات نہ قرآن کی مطابقت میں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت شدہ تعلیمات آئی ہیں ان کی مطابقت میں. ایسے واقعات کو رد کر دینا چاہیے، واضح طور پر لوگوں میں بیان کر دینا چاہیے کہ جو کتابیں ہیں تصوف کی جس میں قصص آئے ہیں یہ قابل اعتماد چیزیں نہیں. اس میں اگر کوئی بات قرآن کی مطابقت میں ہے وہ مان لیجئے گا، بلکہ کیوں پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہے کہ جب ایک چیز اتنی زیادہ مکسچر ہو صحیح اور غلط کا تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، ایک پروگرام میں آپ نے ایک حوالہ دیا تھا فتاوی رضویہ کا، کہا تھا تو کامنٹس میں لوگوں نے باتیں کی ہوئی تھیں کہ جناب حوالہ ہمیں چاہیے. وہ تو رضویہ کا جو حوالہ آپ نے بتایا تھا وہ ان کو ذکر کرنا ہے. کس بارے میں حوالہ؟ وہ آپ نے کہا تھا نا احمد رضا خان صاحب نے بھی اللہ سے ہم کلامی ہونے پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، تو وہ آپ نے ایک پروگرام میں بات کی تھی، تو اس کے حوالے کا کہہ رہے تھے. جی میں حوالہ دے رہا تھا. یہ حوالہ ہے جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر اس کا 184 لے لیجئے، نکال لیجئے گا. اب اس کے اندر بات یہ چل رہی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کوئی بات کی، اس کے اوپر یہ جواب دے رہے ہیں اور اس بات کو کفر ٹھہرا رہے ہیں کہ بالکل یہ بات ہمارے دین میں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے بلکہ کفر درجے کی بات. اب وہ بات کیا ہے کہ ایک کتاب میں لکھا اپنے پیر کی نسبت، یہاں تک کہ ایک روز ان کا دایاں ہاتھ اللہ نے اپنے خاص دستے قدرت میں پکڑا اور امور قدسیہ کی بلند اور بالا چیز کو ان کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تجھے میں نے یہ چیز دے دی اور بھی چیزیں دوں گا. پھر مکالمہ ہوا اللہ سے، یعنی اپنے بزرگ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیے، باتیں کی، اور کلام حقیقی بھی اللہ سے کیا. ٹھیک ہے، تو ایک شخص ہے وہ اپنے پیر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی اپنی شان میں جو تصوف والے نارملی بیان کرتے ہیں، پھر اللہ سے ہم کلام بھی وہ ہوئے، اللہ سے حقیقی کلام بھی انہوں نے کیا وغیرہ وغیرہ. اس کا جواب دیتے ہوئے ایک جملے پہ غور کیجیے گا. احمد رضا خان صاحب ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کا تو قائل ہو مگر اس کے باوجود اللہ کے لیے بچہ ٹھہرائے، با اجماع مسلمین یہ کفر ہے. ظاہر ہے کوئی اللہ کی اولاد ٹھہرائے تو یہ کفر بنتا ہے. یہ شفا کے حوالے سے عبارت لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَقَذَلِكَ مَنْ ادعا، اسی طرح ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحبتوں میں رہتا ہے، ہم نشینی میں رہتا ہے، کہ وہ اللہ کی صحبتوں میں رہتا ہے. کہہ رہے ہیں اسی طرح والعروج الیہ، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ یہاں سے وہاں چلا جایا کرتا ہے،
ایک روحانی معراج کئی بزرگوں کے بارے جی میں جی منقول ہوا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ومن ادعا، اور ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے مکالمتہ کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ یقینی طور پر ہمارے دین میں کفر ہے۔ اچھا کیوں کفر ہے آگے وجہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے احمد رضا خان صاحب نقل کرتے ہیں شفا کے حوالے سے کہ اسی طرح ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے، اسی طرح اچھا اگرچہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو، یعنی اگر وہ بولے کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں لیکن وحی مجھ پر آتی ہے، کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے یا حوروں کو گلے لگاتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں کفر ہیں۔ مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے والی باتیں۔ آگے غور کیجئے گا، کہہ رہے ہیں حوروں سے معانقہ کے دعوے پر تو یہ حکم ہے، اگر کوئی اللہ سے ہاتھ ملانے کی باتیں کرے تو کیا ہوگا؟ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ نبی کی بعثت کے وقت بلکہ مکالمہ اور مناجات کے وقت، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بشری قرب کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اس ترقی سے صاف ظاہر ہے کہ مکالمہ کا مرتبہ نفس نبوت سے بھی خاص تر ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ کو سمجھائی کہ نبوت کے مقام سے بھی ایک بڑا ایک خصوصیت ہے کہ اللہ سے براہ راست ہم کلامی، اس لیے کہ ہر نبی کو بھی یہ عطا نہ ہوئی، تو یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ مکالمہ جو ہے اس کا مرتبہ نفس نبوت سے بھی خاص تر ہے۔ تو دنیا میں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کلام حقیقی کا دعویٰ صراحتاً اس کی نبوت کا دعویٰ ہے، یعنی کسی نے کہا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، سمجھ لو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، منہ سے انکار کرتا پھرے، یہ نبوت ہی کا دعویٰ ہے۔ آگے ذکر کر رہے ہیں ان کی اس گفتگو کا منشا جہالت ہے، کیونکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا رتبہ بہت بلند ہے۔ یہ لوگ ابھی ایمان کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچے، حالانکہ وہ رتبہ ہم کلامی فرشتوں اور انبیاء کو حاصل ہوا کرتی ہے، دوسرے کو ہرگز میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی فرمائش کرنا گویا یہ فرمائش ہے کہ وہ سب کو پیغمبر بنا دے، یعنی کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ نبوت ہی کا دعویٰ ہے۔ تو یہ عبارت ہے، اس کے آگے بھی آپ پڑھ لیجئے گا تو یہ خلاصہ یہ عبارت انہوں نے جو ذکر کی وہی بات ہے جو پیچھے بھی ہم ذکر کرتے چلے گئے کہ ہر کتاب میں آنے والا واقعہ نہ تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کے اس پر ایمان لے کر آ جائے، نہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کے ہم لوگوں میں سنوائیں، لوگ جو ہے بے چین ہو جائیں، وہ دین کا مذاق بنانے لگ جائیں یا علماء سے ہی متنفر ہونے لگ جائیں۔ بدقسمتی سے سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، تو یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، کچھ اور بھی سوالات ہیں مزارات کے حوالے سے یا اختیار اولیاء کے حوالے سے کہ اللہ نے ان کو زندگی میں کتنا اختیار دیا ہے، دوسرے پر نگاہ مار کے ان کی قسمت بدل دیتے ہیں، دلوں پر نگاہ مار کے دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، انتقال کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنے اختیارات ہوتے ہیں، یہ بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں، بہت خلش ہے، بہت الجھا ہوا ذہن بن چکا ہے، ایک طرف سے کچھ بیان آتا ہے، دوسری طرف سے کچھ بیان آتا ہے، تو بڑا منجمد ہو گیا معاملہ، خراب ہونے لگا ہے۔ تو جو آپ کی پبلک ہے، ویور ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر بھی گفتگو کی جائے تاکہ جو ہے وہ اس مسئلے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ سر اس کے لیے بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔